سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابِ بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ بارگاہ رسالت میں عشق محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرما پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کی سنتان بھی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا اثر خون کے ذریعے سے اولاد تک پہنچتا ہے۔ اور سائنس کے لحاظ سے علاج و معالجہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو کمزوری باپ میں ہوتی ہے، جو کمزوری ماں میں ہوتی ہے، وارثائی کے طور پر اولاد میں بھی اس کے اندر وہ کمزوری آتی ہے۔ کسی ڈائبٹس ڈاکٹر کے پاس جائیں، سب سے پہلے پوچھتا ہے آپ کے باپ کو ہے، آپ کے دادا کو تھا، آپ کی ماں کو ہے، آپ کی نانی کو ہے، یہ بیک گراؤنڈ کھنگالتا ہے۔ وہ اس سے وہ آئیڈیا لیتا ہے کہ جب اوپر والے میں ہے تو نیچے والے میں آنا ضروری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ماں باپ کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ اب ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے ہماری اولاد بھی غلط ہو جائے۔ لہذا ماں باپ کو بہت سنبھل کے چلنا ہے۔ کہتے باپن پوت پراپن گھوڑا، نہ بہت تو تھوڑا تھوڑا۔
ماں باپ کا اثر پورا نہیں تو کم از کم تھوڑا تھوڑا ہی اولاد پر پڑتی ہے. اس لیے جس کے راستے غلط ہیں وہ چیک کریں کہ میرے ماں باپ کیسے تھے، میرا ماحول کیسا تھا، کس ماحول میں ہم نے سانسیں لی ہیں، ہمارا گھرانہ کیسا تھا، وہ چیک کریں. کیونکہ اوپر سے بگڑی ہوئی آتی ہے اور اسی طریقے سے اوپر سے سدھری ہوئی آتی ہے. اگر اولاد نیک ہے تو یقیناً ان کے ماں باپ بڑے اچھے ہوں گے، ان کا دادا دادی بہت اچھا ہوگا، ان کا نانا نانی بہت اچھے ہوں گے. کیونکہ اثر بلڈ ریلیشن پر اثر پڑتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں اچھی رہیں، ہماری نسل اچھی چلے، ہماری آگے والی پیڑھی اچھی چلے. تو اسلام نے جتنے راستوں پہ بین لگایا ہے ان راستوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ آنے والی نسلیں اچھی چلیں. سبحان اللہ کہنے کی جگہ نہیں ہے. آنے والی نسلوں کو اگر اچھا بنانا ہے تو ہمیں خود کو اچھا ہونا پڑے گا. ان تمام برائیوں کو ہمیں دور کرنا پڑے گا جو شریعت ویرودھ ہو، سماج ویرودھ ہو، محفل ورود ہو، شہر ویرودھ ہو، محلہ ویرودھ ہو. ایسی تمام حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا تاکہ ہمارے گود میں جو بچہ پلنے والا ہے یہ اچھا سنسکار پا سکے، اچھا طریقہ پا سکے. اب میں یہاں آقا امام حسن حسین کو دیکھ رہا ہوں، اور زور سے بولو. سورہ دہر اٹھا کر دیکھ لیجئے. سورہ دہر میں پیشل 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں. کہہ دو. قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، نبی کے شہزادے کی بات تھی. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی خادمہ تھیں، تینوں تشریف فرما ہے. وچار کر رہے ہیں کہ امام حسن امام حسین کا بخار ٹوٹ نہیں رہا ہے اور بستر چھوٹ نہیں رہا ہے، کیا کیا جائے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. امام حسن امام حسین دونوں بستر پہ لیٹے ہوئے، بخار شدت کی ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے، بیماری چھوٹ نہیں رہی ہے. فیصلہ اس بات پہ ہوا. سورہ دہر اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیشل 3 آیتیں ہیں. الحمدللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. سورہ دہر میں پیشل 3 آیتوں کا نزول ہوا ہے اسی معاملے کو لے کر. اللہ اکبر. کیا خلوص تھی، کیا للہیت. یاد تو ہم کچھ نیکیاں کرتے تو دکھانے کی اور ڈھول بجانے کی کوشش کرتے کہ ہم فلاں نیکی کی، میں نے فلاں نیکی کی. نہیں، نیکیوں کو کرنے کے بعد ایسے چھپاؤ جیسے ماسک کے پیریڈ کے دور کو اب عورتیں چھپاتی ہیں. نیکیوں کو چھپانا سیکھو، نیکیوں پہ پردہ ڈالنا سیکھو، نیکیوں کا ایڈورٹائز مت کرو. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا موقع عطا فرمایا ہے. حضرت فضہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، تینوں بول رہے ہیں، یا اللہ امام حسن امام حسین بخار اور بیماری سے شفا پا جائیں گے تو ہم 3 روزہ رکھیں گے. کتنا؟ 3 روزہ رکھیں گے. کبھی آپ نے اپنے بیماروں پر بھی ایسی منت رکھی ہے؟ اے اللہ میں بیماری سے اچھا ہو جاؤں گا تو میں 1 روزہ رکھوں گا یا 2 روزہ رکھوں گا. کبھی منت رکھی؟ ماں باپ کے لیے کبھی منت رکھی؟ بھائی بہنوں کے لیے کبھی منت رکھی؟ اہل اولاد کے لیے کبھی منت رکھی؟ خالی میٹھا حلوہ کھانا سنت ہے، یہی سمجھ میں آتا ہے.
منت کے اور بھی راستے سمجھ میں نہیں آتے؟ کھچڑا پکانا سنت ہے، بس یہی سمجھ میں آتا ہے. نیاز پکانا سنت ہے، صرف یہی سمجھ میں آتا ہے. ارے یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی دیکھو. یہ 3 دن کے روزہ مانگ رہے ہیں، منت ماننا، یہ بھی تو سنت ہے، قرآن سے ثابت ہے. یار کہاں جا رہے ہو؟ منت مانی، ادھر منت ماننا تھا، ادھر آقا امام حسن حسین شفا یاب ہو گئے، اچھے ہو گئے، تندرست ہو گئے، اچھے ہو گئے. اب منت کی ادائیگی. کبھی کوئی منت مانو نا تو لکھ لیا کرو تاکہ بھول نہ ہو، کیونکہ منت کا ادا کرنا بھی واجب ہے. اس کی قضا نہ کرو، اس کو ادا کرو اور اس میں تاخیر نہ کرو. اگر تو نے منت مانی یا اللہ میرا فلاں کام اچھا ہو گیا تو 11 فقیر کھلا دوں گا، تو جیسے اچھا ہو فوراً 11 فقیر کھلا دو. آج کل پہ مت ڈالو تاکہ ثواب کے راستے بند نہ ہو جائے. اب ادھر امام حسن حسین اچھے ہو گئے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے گھر پہ گئے. آپ نے وہاں سے 1 سا جو کا آٹا لیا، تشریف لائے، اس کو 3 حصے کیے. ایک حصہ آج پکانا ہے، ایک حصہ کل پکانا ہے، ایک حصہ پرسوں پکانا ہے. 3 حصے کیے. روٹیاں بنی. جیسے افطاری کے لیے بیٹھے، اس روٹی کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ کے فریج میں تو پورے 1 مہینے کا بیلنس رہتا ہے، آپ کے فریج میں تو 1000 نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ دیکھیں، سوائے اس آٹے کے گھر میں کچھ ہے نہیں. آپ تو کھجور کھاتے ہو، کیا سنت ہے. فروٹ کھاتے ہو، کیا انرجی ملے. پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہو تاکہ بدن کو طاقت ملے. لیکن وہاں کے حالات کو دیکھو، جن کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور جن کی کاوشوں سے کلمہ ہم تک پہنچا ہے، جن کے بلیدان سے قرآن ہم کو ملا ہے، ان کے گھرانے کو دیکھو. جیسے بیٹھے افطاری کے لیے تینوں. اب چند سیکنڈ باقی ہے افطاری کرنے کے لیے. دروازے پر کون؟ کہا میں قید خانے سے چھوٹا ہوں، بہت بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، میری بھوک مٹا دو. حضرت مولا علی نے اپنے روٹی کا حصہ، سیدہ فاطمہ نے اپنے روٹی کا حصہ، حضرت فضہ نے اپنی روٹی کا حصہ لیا اور کہا دے دیجئے سائل کو. سائل کھا لیا، چلا گیا. آج قیدی آیا ہے. دوسرے دن جب افطاری کا وقت ہوا، پھر عین افطاری کے وقت سورہ دہر قرآن شریف کے اندر دیکھو 3 آیتیں اس کے اوپر ہیں. اب دوسرے دن افطاری کے لیے جب بیٹھے ہیں تو پھر کہا کون؟ کہا میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت فضہ تینوں روٹی جمع کرتی ہیں، اس یتیم کو کھلا دیتے ہیں. 2 دن صرف پانی پہ گزرا ہے، پانی پہ، اونلی واٹر، کوئی چیز کھایا نہیں. اب تیسرا دن ہے، منت کا تیسرا دن ہے. افطاری کا وقت ہوا، روٹیاں تیار ہیں. اب جیسے افطاری کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک آواز آئی. کہا کون؟ کہا کون؟ کہا میں مسکین ہوں، میرے ماں باپ دنیا میں کوئی نہیں، کوئی میرا راشن کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو. اہل بیت کے گھر سے کون فقیر جاتا ہے؟ کون خالی جاتا ہے؟ یہ درباری
یہاں ملتا ہے بن مانگے. جیسی آواز چاہیے ویسے مل نہیں رہی ہے. اور زور سے بولے سبحان اللہ. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور کوئی در ہوگا جو پھیلے ہوئے ہاتھ پہ نظر ہوتی ہے. یہ دربار محمد ایسا ہے کہ دل پہ نظر ہوتی ہے اور کہنے سے پہلے مقصد جان لیتے ہیں کہ کس مقصد سے آیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ روٹی بھی عطا فرماتی. یتیم کھا کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. جبریل جاؤ اور یہ 3 آیت قرآن کریم کی سورہ دہر کی لے کر جاؤ تاکہ قیامت تک حسینی پڑھتے رہے اور جذبہ حسینی ان کے دل میں آتا رہے. اللہ اکبر. اسیر کی بھی تعریف فرمائی, یتیم کی بھی تعریف فرمائی, مسکین کی بھی تعریف فرمائی کہ یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جو خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. اب امام حسن حسین کو گھر سے کیا تعلیم مل رہی ہے؟ خود بھوکے رہو, دوسروں کو کھلاؤ. اور قرآن شاہد ہے, سورہ دہر شاہد ہے کہ پورا گھر 3 دن تک بھوکا رہا. وہی سنت تو کربلا میں ادا ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کافی راشن تھا, کافی کھجور تھا, کافی پانی کا ذخیرہ تھا آقا امام حسین کے خیمے میں. لیکن اہل بیت کا گھرانہ کبھی بخیل نہیں ہوتا ہے, کنجوس نہیں ہوتا ہے. جب یزیدی فوج چاروں طرف سے گھیر لیے تو جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو میرے آقا امام حسین ان یزیدیوں کو بھی بھیجوایا کرتے تھے کہ جاؤ کھانے کا وقت ہے, شاید ان کے پاس کھانے کا نہ ہو. تو یہ اپنے کھانے کا حصہ وہاں بھیجوایا کرتے تھے. دشمنوں کو بھی بھوکا دیکھنا میرا حسین گوارا نہیں کر رہا ہے. اپنے ذخیرے سے پانی بھیجوایا کرتے تھے. 7 محرم تک سب کچھ ختم ہو گیا, بانٹنے میں ختم ہو گیا. آپ بیلنس ہاؤس لے کر چلتے ہو, فرسٹ ڈیٹ سے لے کر 30 ڈیٹ تک کیا کیا خرچ ہے گھر میں. کیا میرا حسین بیلنس ہاؤس لے کر نہیں چلے ہوں گے؟ چلے ہیں. لیکن آپ نے اپنے خیمے سے دشمنوں کو کھلاتے رہے. لیکن جب 7 محرم آیا, عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آیا کہ حسینی خیمے سے سب حسینی لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اب جیسے اذان کا وقت ہوا, آقا امام حسین نے فرمایا کیا ہوا, تم لوگ آ نہیں رہے ہو؟ کا آرڈر ہوا ہے گورنر کوفہ کا کہ الگ تم سے الگ ہو جائیں. تب اذان ادھر بھی ہو رہی ہے, اذان ادھر بھی ہو رہی ہے, نماز ادھر بھی ہو رہی ہے, نماز ادھر بھی ہو رہی ہے, قرآن ادھر بھی پڑھے جا رہے ہیں, قرآن ادھر بھی پڑھے جا رہے ہیں. یزیدی فوج میں بھی بڑے بڑے عالم مفتی حافظ تھے. لیکن دنیا جب آنکھ پہ غشاوہ بن کے چھپ جاتی ہے تو حقیقت اس کو نظر نہیں آتی ہے. وہ دنیا کے لالچ میں پھنس گئے, منصب کے لالچ میں پھنس گئے اور اپنی آخرت برباد کر دی. لیکن کربلا سے 2 چیزیں ملتی ہے کہ 2 طرح کے نمازی ہیں. 2 طرح کے نمازی ہیں. ایک طرف 22,000 نماز پڑھنے والے, ایک طرف 72 نماز پڑھنے والے ہیں. 22,000 بھی اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, 72 بھی اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. 2 طرح کے نمازی ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھو, ادھر بھی جماعت ہو رہی, ادھر بھی جماعت ہو رہی. میں سمجھ رہا ہوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. تو کربلا کے دھول سے یہ مسئلہ پھول بن کر ہمارے سامنے آیا کہ دیکھو صرف نماز پہ بھروسہ مت کرنا کہ جماعت کس کی بڑی ہے. جماعت کس کی بڑی ہے اس پہ بھروسہ مت کرنا. اگر جماعت مختصر ہو
اور وہ حسین والی ہو تو وہاں پڑھنا، ورنہ وہ 22,000 بھی جماعت کے ساتھ الگ سے پڑھتے تھے اور یہ 72 بھی الگ سے پڑھتے تھے. تو کربلا کا میسج صرف کھچڑا نہیں ہے، نیاز نہیں ہے، شربت نہیں ہے، نماز بھی ہے. تو اپنے نماز کی حفاظت کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.